جی ویئرز ابھی آپ نے ہمارا پیکج دیکھا پرسنل کیئر کا، اور اب ہم پرسنل کیئر پہ اور بھی بات کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو روکا تھا جی بات کرنے سے، تو لیٹس کنٹینیو. ہاں جی، آپ کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ڈے کریم اور نائٹ کریم کے کون جھمیلوں میں پڑ جائے، مگر اب اتنا آسانی سے ڈے کریم کے اندر آپ کے سن پروٹیکشن کے لیے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کراچی کے ویدر جون جولائی میں اور ہوتا ہے، دسمبر میں اور ہوتا ہے، تو آپ کو کتنا اسٹرانگ ایس پی ایف چاہیے ہے ٹو فیس سن جب آپ باہر نکلتے ہیں. تو ہمیں کتنا ایس پی ایف؟ اب تو 100 ایس پی ایف تک آیا ہے. 100 ایس پی ایف بھی ہے، لیکن وہ سینسٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن کی کتنی سینسٹیوٹی ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، ویدر کیسا ہے، اگین کتنی زیادہ آپ کو ایکسپوجر ہے سن کا. اور پھر ڈیورنگ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو اس وقت آپ کی اسکن کیا مانگ رہی ہے. اگر آپ ایجڈ اسکن ہے، رنکلڈ ہے، اور اس کو پراپر موئسچرائزنگ بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ نرشمنٹ بھی چاہیے، وائٹمنائزنگ بھی چاہیے، دین یو ہیو ٹو گو فار اے گڈ نائٹ کریم جس کے اندر کوئی وائٹمنائزنگ بھی ہو. وائٹمن ای کی کریمز بہت اچھی اویلیبل ہیں جو نائٹ کریم فارم میں آ رہی ہیں. اچھا، نائٹ کریم کا یوز کرنے کا بہت سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، لوگ اس کو ڈائریکٹلی لگا لیتے ہیں تو وہ اتنا اچھا ورک نہیں کرتی. یوزلی جتنے بھی اچھے برانڈس میں نائٹ کریمز اویلیبل ہیں وہ سافٹ جارس میں ہوتی ہیں. اسے آپ کسی ہاٹ پانی کے پاٹ میں رکھ دیں اور تھوڑی دیر کے اندر وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی. ہلکی سی ہیٹ اپ ہوئی بھی جب نائٹ کریم آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی ورک کرتی ہے اور زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اچھا، وہ ورک کیا کرتی ہے؟ وہ اسکن کیا ورک کرتی ہے یہ بھی تو پتہ چلے. نائٹ کریم عام کریمز کے مقابلے میں زیادہ رچ ہوتی ہے. اینڈ اگین آپ کا سلیکشن کیا ہے نائٹ کریم کا، کیا آپ وائٹنائزنگ نائٹ کریم لے رہے ہیں یا زیادہ موئسچرائزنگ آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں، سب سے پہلے آپ کو گیس کرنا ہے کہ آپ کی اسکن ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی ایج کیا ہے. اور یہ ہر کسی کو خود اندازہ ہوتا ہے، یہ بتانے پہ بھی نہیں پتہ چلتا. کبھی تو جب ہم کلائنٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایج کیا ہے تو ہمیں صحیح نہیں پتہ چل پاتا ہوتا. ظاہر آپ کو خود زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کس ایج بریکٹ میں آپ ہیں اور آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ کی ینگ ایج میں اسکن ٹائپ کیا تھی، اس وقت آپ کا جو سلیکشن تھا ڈے کریم کا، نائٹ کریم کا، ایکسفولیانٹ کا، ماسک کا، وہ یقیناً چینج ہو جاتا ہے وتھ ایج. تو رائٹ سلیکشن آف پروڈکٹس فار یور اسکن، یہ ہمارا پرسنل کیئر کا پہلا اسٹیپ ہے اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون. پھر آپ کے بالوں کے لیے، بالوں کی کیئر کے لیے، اگر ڈبل اینڈز بن رہے ہیں آپ کے بالوں میں یا بہت زیادہ. اچھا، سپلٹ اینڈ سے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیں، کچھ لوگوں کے بال نہیں بڑھ رہے ہوتے، سپلٹ اینڈز بار ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ ہاں، ڈبل اینڈز جو ہیں وہ ڈیڈ ہوتے ہیں بال. وہ بال جو ڈیڈ ہو جاتے ہیں، پھٹتے ہیں، آپ کے اصلی بالوں کی غذا کو کھینچتے رہتے ہیں. کھینچ کے کیا کرتے ہیں؟ وہ خود ڈیڈ ہوتے ہیں، وہ مردہ ہوتے ہیں. اور یہ بیماری ہے نا، ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے. یہ ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے. یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خود کیا کرتے ہیں. تو وہ بیماری تو بیماری ہے نا. جب ڈیڈ اسکن ہوگی تو وہ نہیں، وہ آپ کے اوریجنل بالوں کی غذا کو بھی کھینچ لیتے ہیں. اس سے آپ کے بال لٹوں کی لٹیں اترتی ہیں. عورتیں آتی ہیں جی یوں کھینچتی ہیں بال کی، پوری لٹیں اتر رہی ہیں اور بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے. دے کانٹ گیس کہ دیٹ سمپلی بیکاز آف دیٹ سپلٹ اینڈ پرابلم جو ان کے بالوں میں آ گیا ہے. اور یہ پرابلم نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے. تو اگر آپ کے بالوں میں 1 انچ کے سپلٹ اینڈز بن گئے ہیں تو آپ کو 1.5 انچ ٹرم آؤٹ دینا ہے. اوکے، ہم اس پہ بھی ابھی اور بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال موجود ہے، وہ اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. گڈ ہیلتھی مارننگ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مسز سلیم بات کر رہی ہوں. مسز سلیم کہاں سے؟ لاہور سے. لاہور سے. جی مسز سلیم، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے بات کرنی ہے جلد کی. اچھا ٹھیک ہے، اسکن کا پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ ہاں جی. تقریباً کوئی 10 سال ہو گئے ہیں. پہلے میرے چہرے پہ لائٹ تھی، لیکن اب تقریباً پورے چہرے پہ چھائیں ہو گئی. پورے چہرے پہ چھائیں ہو گئی؟ ہاں جی، گالوں پہ، ناک پہ. اور نا دانے نکلتے ہیں، اور وہ جب دانے نکلتے ہیں تو اتنے موٹے موٹے ہوتے ہیں کہ وہ اندر باہر نہیں نکلتا کوئی ان کا مواد وغیرہ، اندر ہی رہ جاتے ہیں. اچھا تو تقریباً شادی کو میری ہو گیا ہے 14 سال. اوکے. تو شاید میرے خیال سے بچے کا فرق نہیں ہوتا تو علاج وغیرہ کی کروائی ہے، تو اس کی وجہ سے چہرہ بالکل خراب ہو گیا ہے. تو آپ کچھ بتائیں مجھے کہ ڈاکٹر مبشرہ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ یہ ایکچولی بتا رہی ہیں کوموڈونز اور میلیا کی پرابلمز. ٹھیک ہے، چلیں جی ڈاکٹر مبشرہ سمجھ گئی ہیں تو ہم ان سے ابھی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک بات میں، چہرے کی جو جلد ہے نا وہ اسکن جو بالکل مطلب باریک ہو گئی ہے، جیسے کریمیں وغیرہ استعمال کی ہے نا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے تو یہ ذرا آپ کی ایج کیا ہے؟ 32 سال. 32 سال میں؟ ہاں جی.
लेस वाटर की वजह से हुआ स्किन। इलाज करवाने की वजह से, शायद मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से। चलिए जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ओके, कोमोडोन्स मिलिया जैसे ब्लैक हेड कहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, ये नीडल से निकलते हैं, उसके अंदर पोकिंग करना होता है और पूरा एक्सफोलिएशंस होता है, प्रोसीजर यही है। दूसरी चीज़ पहले नम करते हैं स्किन को, फिर इस तरह नहीं, इतना कोई प्रिकिंग होती है, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा इन्वेसिव होती है, बिल्कुल टॉप उसके ऊपर मतलब स्टीम दे के ये लाइक स्किन एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, बिकॉज यू डीलिंग विद द नीडल इन करके और फिर वो एक्सफोलिएट करते हैं ताकि ये बंद हो जाए। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं या कोल्ड एंड हॉट कंप्रेसेस करके इसको सील डाउन करते हैं। उसके बाद इन्होंने या तो इनटेक वाटर का बहुत कम किया है, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं ऑब्वियसली, एंड क्रैश डाइटिंग, ये क्रैश डाइटिंग की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, दैट्स अ साइड इफेक्ट ऑफ इट। तो बेसिकली ऑब्वियसली अगेन न्यूट्रिशन वैल्यू मल्टीविटामिन होना ज़रूरी है। एज इन्होंने डिफाइन कर दी है, एट दिस टाइम शी वुड नीड एटलीस्ट 4500 मल्टीविटामिन, यानी कैलोरी वाइज इनको ज़रूरी है। इस वजह से कहा जाता है कि 30 प्लस है तो वो 24 प्लस सॉरी कि वो स्टार्ट एजिंग हो जाती हैं, तो मल्टीविटामिन्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हम इतना इंटेक ऑब्वियसली इन लाइफस्टाइल नहीं कर पाते हैं, इनफ सब्जी एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन्स कार्ब्स, तो ऑब्वियसली फिर वो मल्टीविटामिन्स की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक्सफोलिएशन सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ डीलिंग विद बिल्कुल क्लोज पोर्स हैं, एंड ट्राई करें कि खुद स्क्वीज ना करें, ओके। एंड सन ब्लॉक ऑब्वियसली SPF UVA UVB 100 होना ज़रूरी है। गुड सोप बार्स, जैसे कोई भी वेजिटेबल्स बार हो वो लेना ज़रूरी है, और आइसिंग करें, यानी अगर आप मॉर्निंग में फेस वॉश करते हैं, उसके बाद रात में, यानी अगर बाहर जा रही हैं, पोर्स खुले हैं, यू नो लाइक एवरीथिंग इज एक्सक्रीटिंग, तो उसके बाद ये घर आके थोड़ा सा आइसिंग कर लें तो वो क्लोज डाउन पोर्स हो जाएंगे। और ये जो जैसे वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, रॉक टाइप के होते हैं चेहरे पे, इस वजह से वो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होती हैं कि इट्स देयर, अगर उन्होंने फेशियल भी करवाया हुआ तो वो जाते नहीं हैं इतनी ईजिली, तो ये तकरीबन 2 to 3 मंथ्स लगते हैं कि ये जाएं। बट अगर ये अच्छे एक्सपर्ट के पास जा रही हैं तो 2 विजिट्स में हो जाना चाहिए। अच्छा, क्या मैम कोई स्पेशल फेशियल होता है इसके लिए, क्या करते हैं आप लोग? हाँ, फेशियल्स में ऐसा होता है कि पहले स्किन रीडिंग दी जाती है कि उसका इंटरनल प्रॉब्लम है या वो सिर्फ एक्सटर्नली ही उसको हैंडल आउट हम कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी कि सिर्फ फेशियल इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन, उसके साथ समझे हमने उनको फेशियल एक ट्रीटमेंट खुद दिया, फिर हम उन्हें रिकमेंड कर देते हैं घर पे उन्हें किस तरह अपनी स्किन को केयर करना है। अदरवाइज कमिंग टू यू आफ्टर अ मंथ और वो खुद केयरलेस होकर के आ रही है तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा कर ले आती हैं साथ।